الله ولي الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ختم خواجگان اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر اس کا ثواب اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو پہنچائے. اسی لیے بیچ بیچ مسلسل درود شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح اور ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کی ارواح مقدسہ اپنے فیوض و برکات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اور پھر اس کے نتیجے میں فیض کا ایک دریا جاری ہوتا ہے. گویا بادل برستے ہیں فیض کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ایسے سادہ اور آسان جملے استعمال فرماتے تھے جن کے ذریعے بات سب کے سمجھ میں آ جائے. حضور کی بات بہت سادی نہیں ہوتی، وہ بہت گہری ہوتی ہے. یہ کمال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہت گہری بات کو اتنے سادہ جملوں میں بیان فرماتے تھے کہ سب کے بات سمجھ میں آ جائے. جو لوگ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے بات ان کے بھی سمجھ میں آ جائے، اور جو گہرائی تک پہنچنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ گہرائی تک پہنچ کر بات سمجھتے ہیں. اصل میں جب کوئی اللہ تعالیٰ کے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں آپ کے قلب اطہر پر اتر رہی ہوتی ہیں ان کا رخ آپ کے قلب اطہر سے آگے درود پڑھنے والے کی طرف ہو جاتا ہے. وہیں سے آتا ہے، ڈائریکٹ نہیں آتا. لیکن کیا ارشاد فرمایا، من صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ درود پڑھا ادھر حضور پر اور رحمتیں ادھر سے اللہ کی طرف سے آنی شروع. ایسا نہیں ہوتا. وہ اللہ ہی کی رحمتیں ہوتی ہیں لیکن وہیں سے آتی ہیں. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے پھر اس کو حضور نے اللہ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ تو بہت سارے کام ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اس لیے کہ کرنے والی ذات حقیقت میں تو اللہ ہی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست حق سے تیر چلایا. اللہ فرما رہے ہیں آپ نے نہیں چلایا، ہم نے چلایا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے چلایا. آپ نے چلایا لیکن آپ نے نہیں چلایا. یعنی دیکھنے میں تو لگا کہ آپ نے چلایا لیکن آپ کو یہ طاقت تو ہم نے دی نا، اس میں اثر تو ہم نے رکھا. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جب آپ نے تیر مارا، یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ آپ نے مارا تو آپ نے نہیں مارا. واہ واہ، ایک ہی بات، ہاں بھی نہیں بھی. پھر کس نے مارا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن اللہ نے مارا. بس اس آیت کی روشنی میں پوری بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے. جب درود شریف کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف آتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے. چونکہ حضور کے قلب اطہر سے اس کی طرف رحمتیں آ رہی ہوتی تو حضور کے دل میں پھر اس کی محبت تو لازمی طور پر آئے گی نا. جب محبت آئے گی تبھی تو رحمتوں کے دریا پھوٹیں گے اور پہنچیں گے. اسی لیے پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، شفاعت کی بشارت ہے، اور لواء الحمد کے نیچے جگہ ملنے کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ جب مقام محمود کی دعا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اطلاع ملے گی نا، تو آپ کا تو مقام محمود طے ہے، ہمارے دعا کرنے سے تھوڑی آپ کو ملے گا۔ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود طے کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یوں نہیں کہتے اللہ ہماری دعا سے دے دیجئے، کہتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ آپ نے اپنے محبوب سے جس مقام محمود کا وعدہ کیا ہے وہ آپ ان کو دے دیجئے۔ تو کیا جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو اللہ نہیں دیں گے؟ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر صبح شام یہ دعا مانگیں اے اللہ حضور کو مقام محمود نہ دیجئے نہ دیجئے نہ دیجئے، تب بھی حضور اللہ دیں گے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ پھر ہمیں کیوں حکم دیا گیا تم مانگو؟ تم مانگو گے تو اس مقام محمود کا فیض تمہیں بھی حاصل ہوگا، اور اس مقام محمود کا فیض شفاعت ہے۔ یہ بڑی گہری حقیقت ہے، اللہ کرے ہم سب کے سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم درود شریف اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ حضور کا روحانی فیض حاصل ہو، اور ہم ختم خواجگان اس لیے پڑھتے ہیں کہ بزرگوں کو ایصال ثواب کریں۔ درود شریف میں تو ایصال ثواب کی نیت کرنی ہی نہیں پڑتی، وہ تو ایسا آٹومیٹک کنیکشن ہے، ادھر پڑھنا شروع کیا ادھر پہنچنا شروع ہوا، لیکن باقی جو کچھ پڑھیں گے اس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے۔ ہم فلاں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کارڈ میں سب کے نام لکھے ہوئے، نیت کریں، بلکہ یہ نیت کریں ہم سلسلے کے تمام بزرگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو جیسی ہی اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ان کی بھی روحیں متوجہ ہوتی ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور انہی کے تھرو آتی اللہ ہی سے۔ تھوڑا باریک فرق ہے بال کے برابر، اس فرق کو نہیں سمجھا گیا تو یہیں شرک پیدا ہوتا ہے، اور اس کا انکار کر دیا گیا تو الحاد پیدا ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس فرق کے ساتھ کہ آتی اللہ ہی کی طرف سے لیکن وہیں سے آتی ہے، انہی بزرگوں کے قلب سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جیسے بچہ روتا ہے تو دودھ کہاں آتا ہے؟ ماں کی چھاتی میں۔ یہ بتلائیں اس بچے کا رزاق کون ہے، ماں یا اللہ؟ روزی کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو یہ بچے کو دودھ کون دیتا ہے؟ ماں دیتی ہے کہ اللہ دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں، لیکن کہاں دیتے ہیں؟ ماں کے ذریعے دیتے ہیں، ماں نہیں دیتی۔ اگر کوئی ماں کہے میں اپنے بچے کو پالتی ہوں وہ تو مشرکہ ہو گئی، ماں نہیں پالتی، اللہ پالتے ہیں، لیکن ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ بچے کی روزی اللہ اتارتے کہاں ہے؟ ماں کی چھاتی میں اتارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے روحانی فیوز اللہ دیتے ہیں، لیکن کہاں اتارتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کے قلوب پر اتارتے ہیں، اور ان چھاتیوں سے وہ دودھ ہم کو ملتا ہے۔ تفصیل میں جائیں گے تو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا، سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ یہ تو بات سمجھانے کے لیے عرض کی جا رہی تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر لذت ہی الگ ہوتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھیں گے، پھر کچھ آگے کی باتیں کریں گے۔